ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی ہم اردن میں اصحاب کہف کے مقام پر موجود ہیں۔ قرآنی مقام ہے سورہ کہف میں، جن کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابھی ہم اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ، اس غار کی۔ یہ ہم آگے کی اور چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ اب ہم بالکل غار میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، دروازہ ہے۔ اس میں جو آخری کام ہوا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے اپنے دور خلافت میں کروایا ہے۔ اس کے بعد اس میں کسی قسم کی ترمیم اور جدید اس میں کام نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باہر سے کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے، کچھ پلر وغیرہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ہم اندر داخل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ اندر داخل ہو چکے ہیں اصحاب کہف کے غار میں۔ ہمارے دائیں جانب یہ 4 قبریں ہیں، دائیں بائیں، اور ایک پیچھے قبر ہے، اور ایک اس کے بیچ میں ہے، 2 قبروں کے بیچ میں قبر ہے۔ 4 قبریں یہاں ہیں اور 3 قبریں ادھر ہیں، دائیں بائیں اور ایک پیچھے۔ اور یہ جو ایک کھڑکی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ذات الیمین ہے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے قطر کے سورج گزر جاتا تھا اور روشنی ان تک پہنچتی تھی۔ یہ ہے ذات الیمین۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ، اور اسی طریقے سے سامنے ہمارے یہ ذات الشمال ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور یہ جو بیچ میں جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فجوہ ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ اور وہ فجوے کے اندر، یعنی فجوہ بولتے ہیں کشادہ جگہ کو، یہ فجوہ ہے۔ اور کتا ان کا بیٹھتا تھا دروازے کے باہر، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ یہ کچھ باقیات ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ اصحاب کہف کے جو باقیات ہیں وہ ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ یہ غار کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ایک تو جدید مسجد ہے، یہ تو ابھی کی ہے، اور یہ قدیم مسجد ہے جس کے تعلق سے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی مسجد ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ یہ وہی مسجد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا مقام ہمارے یہاں ہے، مثال کے طور پہ ترکی میں، اور اسی طریقے سے کئی مقامات ہیں اس طرح کے جہاں پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر اصحاب کہف کا مقام ہے۔ لیکن جس طرح کے شواہد اس کے ساتھ ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہی اصحاب کہف کا اصل مقام ہے، اور بہت سے محققین علماء نے اسی کو صحیح اصل اصحاب کہف کا مقام قرار دیا ہے، یعنی یہ جو اردن کے اندر جس جگہ بھی ہم موجود ہیں۔